بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج کا ٹاپک ہے آٹو موبائل سیکٹر. آج ہم تھوڑا سا آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے، جو کہ کوئی بہت زیادہ اچھا سیکٹر نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے، بٹ اسٹل کچھ فرینڈس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس سیکٹر کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیل سے ویڈیوز بنائیں. جو کمپنیز ان کے اندر میں نے انکلوڈ کی ہیں، لوکنگ ایٹ دی ٹرن اوور اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر جن کمپنیز کی برتھ ہوتی ہے، تو 5 کمپنیز سلیکٹ کی ہیں. اس میں DFML ہے، دیوان فاروق موٹرز اینڈ سازگار اور گندارا آٹو موبائلز، ملر ٹریکٹرز اینڈ ہونڈا کار. تو ان 5 کمپنیز کا آج ہم 1 by 1 تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کریں گے، پھر ان کے اوپر ان ڈیپتھ میں ہر ایک کے لیے سیپریٹ ویڈیوز بھی آئیں گی. تو اس میں اگر ہم ٹاپ آف دی لائن کو دیکھیں اور PE ریشیو کے اکارڈنگلی اور ویسے بھی، تو اس میں سازگار اینڈ ہونڈا کار، سمپلی پہلے میں اس پہ بات کر لوں کہ سازگار اینڈ ہونڈا کار 2 کمپنیز ہیں جو اس ٹائم لائم لائٹ کے اندر ہیں اور ان کے اندر بزنس بنتا ہے. باقی جو کمپنیز ہیں ملر ٹریکٹرز، دیوان فاروق اینڈ گندارا آٹو موبائلز، جو دیکھیں ہم نے ہر کمپنی میں انویسٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سے فنڈز ہیں، اور جتنے بھی ایک انڈیویجول انویسٹر کے پاس فنڈز ہوں، 1 کروڑ ہو، 10 کروڑ ہو، وہ ایون آپ ایک شیئر کے اندر بھی بائنگ کر لیں تو تب بھی ایک شیئر بھی کافی ہے. تو ایک شیئر اچھا سلیکٹ کریں، اور وہ بہت ہی سیف اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک ہی شیئر کے اندر یا میکسیمم 3 شیئرز کے اندر لیں، اور ان کے اندر لیکن ریگولرلی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ جو انویسٹ کرتے جائیں، اور ہر لیول پہ بائنگ کرتے جائیں. نیچے ہے تب بھی بائی کریں، اوپر جائے تب بھی بائی کریں، اور 1 سال لگاتار آپ یہ اسٹریٹجی اگر ڈسپلن نہیں ہوئی، لیکن اس کے ڈسپلن اپروچ ہے کہ ایک دن میں نہیں، ایک اچھا شیئر سلیکٹ کریں، اپنی اماؤنٹ کو 12 منتھس پہ ڈیوائڈ کریں، اور اس کو فور دا ٹائم میں کسی سیونگ اسکیم میں سیونگ میں انویسٹ کر دیں، اور ہر مہینے وہاں سے پیسے ودرا کر کے، اور سیم پرٹیکولر شیئر کو ریگارڈلیس آف دا پرائس لیول، شیئر اچھا ہونا چاہیے، اچھی کمپنی ہو، بلو چپ ہو، لائک آپ انرجی سیکٹر کی جو ٹاپ 5 کمپنیز ہیں ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ان کمپنیز میں آپ سازگار لے سکتے ہیں، ہونڈا کار لے سکتے ہیں. تو جب آپ ریگولرلی ایک ہی کمپنی میں انویسٹ کرتے جائیں گے ریگارڈلیس آف دا پرائس لیول، تو لانگ ٹرم میں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمپنی ٹھیک ہے، اس کا بزنس ٹھیک ہے، پرائس اوپر نیچے ہوتی رہے گی. اور جب ریگولر انویسٹ کر رہے ہوں گے تو آپ بہت ہینڈس پہ کھیل رہے ہوں گے، نیچے آئیں گے تب بھی آپ بائی کر رہے ہیں، اوپر جائیں گے تب بھی بائی کریں گے. تو جو لگاتار بھی نیچے آ رہی ہوگی پرائس، تو پھر بھی آپ کی بائنگ ہو رہی ہوگی، تو آپ کی ایوریج بہتر ہوئی ہوگی. الٹیمیٹلی اس نے باؤنس بیک کرنا، جب باؤنس بیک کرے گی تو جتنا زیادہ گری ہوگی نیچے اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. اور جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوگی تو آپ کے پاس جو نیو بائنگ ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی، لیکن جو اولڈ ہولڈنگ آپ کے پاس ہے اس کے اندر سے آپ بینیفیشری ہوں گے. تو یہ جو میں ابھی آپ کو ایک کنسیپٹ بتایا، اٹ از کالڈ SIP اسٹریٹجی، اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے کہ SIP کیا ہوتی ہے اور کیسے ورک کرتی ہے. کمنگ ٹو دا ٹاپک آٹو موبائل سیکٹر، سازگار لمیٹڈ جو ہے، یعنی پچھلے سال سے تھوڑا سا یہ اچانک ہی 2024 کے اندر بہت تیزی اوپر آئی. تفصیل سے اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، چونکہ اٹ از ڈسکسیبل ٹو ا لینتھ کے اس کے اوپر پراپر ویڈیو بنے، کیونکہ اس کی موومنٹ. اور ابھی بھی ان شارٹ یہ کہ ابھی کلوزنگ کال اس کی 1370 پہ تھی، جو آل ٹائم ہائی 1401 کے بعد ابھی آلموسٹ اس کے نزدیک ہی ہے، اور صرف 2% کی ابھی اپ سائڈ دکھا دیا ایز پر مائی فارمولا. اور اس میں ارننگ پر شیئر 283 ہے، والیومز ٹھیک ہیں 630، چونکہ یہ چھوٹی کمپنیز ہیں، ان میں لگاتار 1 ملین سے اوپر والیومز نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ، اور اسپیشلی جب PE ریشو کو دیکھتے ہیں تو 4.84 آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھا PE ریشو ہے. بیسیکلی ایک نیو انٹری ہے، اور ہیول کے نام سے ان کی SUV نیو پروڈکٹ سامنے آئی ہے، اور ریسنٹلی ان کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آئے ہیں. سیلز چونکہ نیو کمپنی ہے، اور فرسٹ کوارٹر میں ان کے جو سیلز ہیں وہ ابھی پراپرلی ان کی، اور اسپیشلی جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں تو اس میں آٹو موبائل سیکٹر بینیفیشری ہے، اور آٹو موبائل کے اندر ہونڈا کار اور سازگار اچھی کمپنیز ہیں. ہونڈا کار کے حوالے بلکہ سازگار کو پہلے کمپلیٹ کریں. تو سازگار اگر آپ نے انویسٹرس میں ہے آلریڈی، تو اٹس گڈ کمپنی ٹو ریٹین فور دی لانگ ٹرم. ان کی فزیکل ہمیں برانڈز اچھا نظر آ رہا ہے، اور گروئنگ برانڈ ہے، مارکیٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. کوئی نیو برانڈ جب مارکیٹ میں آتا ہے،
اسپیشلی آٹو موبائل سیکٹر میں گاڑیوں کے اندر، تو وہ تھوڑا سا بعض میں رسکی ہوتا ہے کہ مے بی مارکیٹ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. لیکن ہیول کا جو برانڈ ہے ہمیں ایوری ویئر نظر آ رہا ہے فزیکلی، اور فنڈامنٹلی بکس آف اکاؤنٹس کو دیکھیں تو ان کی جو سیلز ہیں اور جو ان کے معاملات ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے، بیلنس شیٹ کے، انکم اسٹیٹمنٹ، اس کے اکارڈنگلی چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں. پی ای ریشو ابھی بھی بہت کم ہے، چونکہ ڈسپائٹ کہ ان کی پرائس بہت تیزی سے اوپر گئی ہے، بٹ اسٹل ابھی بھی ایک سیف رینج کے اندر ہے. اور اس کے کمپیریزن میں ہونڈا کار کے پی ای ریشو ان کی انتہائی سے بھی زیادہ اوپر جا چکی ہے، جو 31 کی پی ابھی شو کر رہی ہے، اور ابھی لاسٹ ڈے کی پرائس ان کے مائنس میں تھی. تو ان شارٹ ان 5 میں سے ایون آؤٹ آف ایون ہونڈا کار سے بھی کرنٹ پرائس دیکھیں. پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کرنٹ پرائس کے اکارڈنگلی اس کی پوزیشن کیا ہے. اب سازگار کی بھی پرائس کافی اوپر ہے، لیکن وہ اکارڈنگلی پی ای ریشو لیکن اس کی چونکہ بہت نیچے ہے، تو اس حوالے سے اس میں بائنگ بنتی ہے. اور دین کبھی کم ٹو دا نیکسٹ ملٹ ٹریکٹرز. ملٹ ٹریکٹرز کی کلوزنگ بھی 616 روپے پہ، جو آل ٹائم ہائی 760 تھا، اس سے بھی یہ 18% نیچے ہے. اور چینج اس میں 3 روپے کا مائنس تھا کل کے دن میں. والیوم بھی کافی کم، اسٹاک مارکیٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اتنے زیادہ انویسٹرز ہیں کہ ایٹ لیسٹ سے کہ 1 ملین کی اس میں ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، تو اس سے ہی کافی نیچے ہے. اور ارننگ پر شیئر کے اکارڈنگلی جو پی ای ریشو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہائی ہے 16. میں 9 سے اوپر پی ای ریشو کو ریکمینڈ نہیں کرتا فور انٹری پرپزز. اگر آپ نے پہلے سے اٹھایا ہوا ہے تو اٹ مینس، اور وہ بھی اگر آپ نے پہلے سے اٹھایا ہوا ہے تو 9-10 کی پی ای ریشو پہ جا کے اس میں سیلنگ بنتی ہے. اگر آپ نے ڈے ٹریڈنگ کے لیے یا سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کو 10 پی ای پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور آپ کو ریزنیبل اس میں پروفٹ نظر آ رہا ہے، تو بالکل پروفٹ ٹیکنگ کریں، اس سے ایگزٹ لیں، پھر ویٹ کریں نیچے آئے. اور آپ کے پاس پورٹ فولیو میں اور شیئر ہونے چاہیے جن کے اوپر آپ کی نظر ہو، جن کی پی نیچے آ چکی ہو اور اپنے سوئنگ ٹریڈ میں نیچے لیول پہ نظر آ رہے، تو وہاں پہ بائنگ کر سکتے ہیں. تو ملر ٹریکٹرز 18% آل ٹائم سے بھی نیچے ہے، لیکن اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ فار انٹری، چونکہ پی ریشو آلریڈی بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ نے بائی کیا ہوا تو اپنا چیک کر لیں اپنا میتھس کا، آپ نے کتنے پہ بائی کیا تھا اور آپ کا رسک ایپیٹائٹ کیا کہہ رہا ہے، لانگ ٹرم کے حوالے سے آپ نے رکھنا ہے یا شارٹ ٹرم میں اس کو آپ نے ٹریڈ کرنا ہے. دین وی آر ہونڈا کار. ہونڈا کار اوبیسلی کار انڈسٹری کے اندر میجر برانڈس کے اندر، پاکستان کے اندر جو برانڈ چل رہے ہیں، ہونڈا اور کرولا، یعنی ٹویوٹا، یہ 2 مین برانڈس ہے. پھر سوزوکی ہے، اینڈ دین اب خیر اب بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور برانڈس بھی آ چکے ہیں، اور نیو انٹریز بھی کافی ہیں جس طرح سازگار ہے. کمپیریٹیولی اس رینج کے اندر نیو انٹری ہے. تو ہونڈا کار ادروائز اپنے آل ٹائم ہائی سے 15% لو ہے، اور لیکن اور کل کی چینج کی 4 روپے مائنس ہے. اور ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی جو لیٹسٹ پبلشڈ انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ بھی پرانی ہے، اس کے اکارڈنگلی ابھی ان کی پی ای ریشو کافی زیادہ اوپر جا چکی ہے. لیکن بٹ آئی گیس چونکہ ہونڈا کار کی سیلز میں انٹرنل نیوز یہی ہے کہ کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کی نیکسٹ پبلش انفارمیشن کا ویٹ کریں. ابھی اس کے اندر سمجھ لیں کہ آپ پوزیشن کو ہولڈ کریں، نہ بائنگ کریں نہ سیلنگ کریں، جسٹ ہولڈ دی پوزیشن. اور رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد، چونکہ ان کی انٹیسپیشن یہ ہے کہ ان کا رزلٹ اچھے آ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات رزلٹ اتنا اچھا آتا نہیں جتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری مارکیٹ اس کی ہائپ کریٹ کر دیتی ہے. لائک جس طرح 2 دن پہلے پرسوں میزان بینک کے اندر ہوا، میزان بینک کا رزلٹ اناؤنس ہوا، رزلٹ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن صرف ایک ڈویڈنڈ انہوں نے اناؤنس کیا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کو اپر کیپ لگوا دیا گیا اور 20 روپے کا جمپ لے لیا مارکیٹ نے. حالانکہ ڈویڈنڈ صرف 7 روپے کا ہے، اس کو لینے کے لیے 20 روپے مارکیٹ کو اوپر لے گئے شیئر میں. اور میزان بینک کی بات کر رہا ہوں. اور جب نیکسٹ ڈے ویری نیکسٹ ان کے یسٹرڈے میں 22 تاریخ کو اس میں دوبارہ سے 10 روپے آف ہو گئے. تو دس آل ہیپنس کی چیز اچھی آتی ہے، لیکن ضروری کہ اتنا اچھا رزلٹ ہو جتنا مارکیٹ اس کو اوپر لے جائے. تو ہونڈا کار کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے کہ یہ اپنی پی ریشو اس کی ایکسٹرا آرڈنرلی اوپر جا چکی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ابھی ویٹ کریں. اور یہ پی ریشو آٹومیٹیکلی کریکٹ ہوگی جب نیو ارننگس آئیں گی، نیو کوارٹر کے رزلٹس آئیں گے، اس میں ڈیفینیٹلی سیلز بہتر ہوں گی، ای پی ایس بہتر ہوگی. چونکہ کافی ٹائم سے گاڑیوں کی سیلز پریس ہوئی تھی، چونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہوتا. تو انٹرسٹ ریٹ جب نیچے آئے ہیں، اب کرنٹلی جو لینڈنگ ہو رہی ہے 12-13%، 14% میں میکسیمم ہو رہی ہے، جو پہلے 22%، 24% پہ چلی گئی تھی. تو اوبیسلی اس پیریڈ میں پچھلے 2 سال میں 22 کے بعد 22 کا 23 کا جو پیریڈ تھا، ٹو سم ایکسٹینٹ 24 کا بھی ہاف
جس کے بعد انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوئے. تو اس سارے پیریڈ میں کارز کے اور پھر امپورٹ کے مسائل تھے, آئی ایم ایف کے ساتھ مسائل تھے, اور ڈالر کے ایشوز کی وجہ سے ہم نے امپورٹ پہ گورنمنٹ نے بین کیا ہوا تھا, اور ان کی بہت میجر جو پارٹس تھے, اسمبلیز تھیں اور بہت ساری مین چیزیں تھیں جو کہ کٹس تھیں جو باہر سے آنی ہوتی تھیں, اس کے اوپر چونکہ امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز تھیں, ڈالرز کی ریسٹرکشنز تھیں, تو بہت سارا مسائل کا شکار تھی یہ کار انڈسٹری, جو کہ اب اس سے نکل آئی ہے سنس لاسٹ آلموسٹ 9 months ناؤ آفٹر دس بجٹ. تو ہوپ فلی کمنگ رزلٹ کے اندر چیزیں کافی بہتر ہونے والی ہیں, بٹ کتنی بہتر ہوں گی, کیا مارکیٹ اس لیول سے اوپر تو نہیں آلریڈی آرٹیفیشلی لے گئے ہوئے, اور مائٹ بھی کہ رزلٹ اچھا آئے, لیکن پھر بھی رزلٹ جو ہے اچھا آنے کے باوجود مارکیٹ جو ہے وہ ریورس ہو جائے. اٹس ویری مچ پریکٹیکل ان مارکیٹ, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور مجھے بھی فیل یہی آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ پی ای ریشو کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کو یہ آرٹیفیشلی بہت زیادہ اس کے اوپر لے گئے, اتنے بھی اچھے رزلٹس نہیں آئیں گے کہ یہ اس کو سسٹین کر سکے, چونکہ انڈسٹری کی ہمارے سامنے سازگار کی جب آپشن موجود ہے 4.84 پی پہ, تو وائی ٹو گو فور 31 پی, جو کہ اچھی ارننگس کے بعد بھی اگر 15 پہ بھی آ جاتی ہے تو پھر بھی اس کو دیکھنا پڑے گا بیسڈ آن نیکسٹ کوارٹر رزلٹ. تو اس لیے ہونڈا کار از اے فیوریٹ اسٹاک, بٹ ایٹ دا رائٹ ناؤ جو کرنٹ پرائسز ہیں اس کے اوپر انٹری ابھی نہ لیں, نہ اس میں سیل کریں, بس پوزیشن کو ہولڈ کریں اینڈ ویٹ فار دی کوارٹرلی رزلٹ, جو کہ 31 مارچ کا کوارٹرلی رزلٹ ہے. دین وی ہیو دیوان فاروق موٹر لمیٹڈ, سیم از دا کیس دیوان فاروق کا بھی. ادروائز اس کمپنی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن اس میں کل بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری والیوم ہے 1.8 ملین کا, اور لاسٹ ای پی ایس جو لاسٹ کوارٹر کے رزلٹس ہیں اس میں تو مائنس شو کر رہی ہے, اور جو چیز مائنس میں ہے مینز جو لاس کر رہی ہے تو اس کے اندر انویسٹمنٹ کی کوئی لاجک نہیں ہے, لیکن اپنے آل ٹائم ہائی سے بھی 22% یہ لو ہے. اور اس کا یسٹرڈے کا والیوم یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جب بھی دیکھیں کوارٹرلی رزلٹس آنے والے ہوں یا اینول رزلٹس آنے والے ہوں اور اس میں کسی کمپنی کے اندر ایک دم زیادہ بائنگ آ جائے, تو اٹ مینس دیر از سم ان سائڈ نیوز جو ابھی اوپن نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے لیکن جن کے پاس انفارمیشن ہے, اور وہ بھی اس لیے اگر پازیٹیو نیوز ہے تبھی اس کے اندر والیومز آ رہے ہیں, لیکن یو نیور نو کہ والیومز یہ اوپر کی طرف ہیں یا نیچے کی طرف ہیں. تو اس کی پرائس لیکن ابھی تھوڑی سی دیکھنے والی ہے, اس کو بھی رزلٹ کے بعد دیکھیں گے, ابھی یہ یعنی کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. پھر پوائنٹ اس کے وہی بات میں شروع میں کی کہ ہمارے پاس لمیٹڈ فنڈز ہیں, ہم نے لمیٹڈ کمپنیز میں انویسٹ کرنے ہیں, اس میں 8-10 کمپنیز بھی بہت ہیں, تو اس میں اگر میں اپنا پورٹ فولیو بناؤں تو اس میں یہ میلر ٹریکٹرز, دیوان فاروق اور گال کو کنسیڈر بھی نہیں کروں گا. فور مائی پورٹ فولیو انڈر کنسیڈریشن ول بی سازگار اینڈ ہونڈا کار اونلی. دین وی ہیو گال گندارا انڈسٹریز, سیم از دا کیس, پی ای ریشو بہت اوپر جا چکی ہے, جو کہ آل ٹائم ہائی کے بھی بالکل نزدیک ہے 4.45. والیومز اس میں بہت اچھے ہیں, چونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ جو گاڑیوں کی جو بھی آٹو موبائل سیکٹر ہے اس کی سیلز ایز کمپیئر ٹو لاسٹ پبلشڈ انفارمیشن, کیونکہ وہ لاسٹ ہمارا کوارٹر تھا سپٹمبر سے دسمبر تک, ونٹر میں ویسے بھی گاڑیوں کی سیلز سلو ہوتی ہیں, اور جو امپیکٹ انٹرسٹ ریٹس ڈاؤن ورڈس کا آیا تھا وہ ابھی تک مارکیٹ میں پراپرلی ٹرانسلیٹ اس سال جنوری کے بعد ہوا ہے, جس میں سیلز میں ایکسٹرا آرڈنری اضافہ ہو رہا ہے اور لینڈنگ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو گال بھی اب ٹھیک ہے, اٹس فائن کہ ان کی بھی ای ریشو کرنٹلی 9.24 ہے, اچھی رینج میں ہے, بٹ اگین اس میں ویٹ کریں کوارٹرلی رزلٹ کا. جب کوارٹرلی رزلٹ اناؤنس ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ اگر اس میں بھی پی ای ریشو کوئی 5-6 کے اراؤنڈ آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, 6 سے اوپر کی پی ای ریشو اس سیکٹر کی فی الحال نہیں بنتی ہے. تو انڈیکس نے کلوزنگ دکھائی تھی 1,18,000 جو کہ آل ٹائم ہائی کے نزدیک ہے, 1,20,000 کو ٹچ کرنے کی تیاری کر رہے, دوبارہ سے 46 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. اور آج کے دن میں 22 اپریل میں مارکیٹ نے اپنے آپ کو بس کنسولیڈیٹ میں اور سائڈ ویز چل رہی ہے, اور کریکشن کی موڈ میں ہے کہ جو تیزی اوپر آئی ہوئی تھی جن شیئرز میں, ان میں لوگوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے, سیلنگ کی ہے, اور جن میں تھوڑا گنجائش اس میں بائنگ ہوئی ہے. تو بھی مارکیٹ گریجولی اینڈ سلولی, چونکہ آلموسٹ چینج نہ ہونے کے برابر ہے, تو یہ اسی کو ہم یہ کہ مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کر رہی ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی ہے. تو اسٹے ٹیون, دس واز آٹو موبائل سیکٹر. اس کے اوپر بھی ریگولرلی ویڈیوز آئیں گی تاکہ جو لوگ آٹو موبائلس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں, انویسٹ کیا ہوا انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو بھی تھوڑی سی ان ڈیپتھ انالیسز مل سکے. اور سیپریٹلی سازگار اور ہونڈا کار کے اوپر سیپریٹلی ویڈیوز ان 1-2 دنوں میں آئیں گی, اور پریفریبلی آپ آئی گیس کے آفٹر دی اناؤنسمنٹ آف دی کوارٹرلی ریزلٹس
اس کے بعد اس کے اوپر ان کی ان ڈیپتھ پراپر ایک ایک کمپنی کی انالیسس کریں گے تاکہ ہم اور زیادہ ڈیپتھ میں جا کے کمپنیز کے معاملات کو، بیلنس شیٹ کو، سیلز کو، ڈفرینٹ سارٹ آف لیکوڈیٹی ریشیوز، لانگ ٹرم سولوینسی ریشیوز اور مختلف ریشیوز جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر دیکھ کے پھر ان کے اوپر تفصیل سے کمنٹ کریں گے. تو اسٹے ٹیون. چینل کو بھی دیکھ اب لائک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں اور کمنٹ میں ضرور اپنی فیڈ بیک دیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی تھوڑا سا، تاکہ ہمیں فیڈ بیک کے مطابق اندازہ ہو. لینتھ کے حوالے سے، ایون وائس کوالٹی کے حوالے سے مجھے فیڈ بیک آ رہی ہے کہ وائس کوالٹی اچھی نہیں ہے. واٹ ایور anything, whatever is your feedback, it's always welcome if it is within the reasonable decency limit. تو criticism کو ہمیشہ I will welcome. تو stay tuned. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.